بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریڈ پاکستان شو میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں موجود ہوں میاں چنو کے نواحی علاقہ 110-15L میں، جہاں انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ جو واقعہ یہاں پیش آیا وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ گزشتہ ماہ سے ہونے والا قتل اپنے باپ کے ہاتھوں سے محمد ثاقب علی، جس کی عمر تقریباً 17 سال ہے، اس کے عبد الرحمن باپ نے اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد جو آپ میرے پیچھے کنواں دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر اس نے اس کو چھپا دیا ہے۔ لاش تقریباً 3 منتھ یہاں پڑی رہی ہے، نہ کسی کو پتہ نہ آخر کیا وجہ بنی ہے، کیوں عبد الرحمن نے ثاقب علی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد یہاں اس کی جو تدفین ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے ادھر کی ہے، اپنے لختے جگر کو، جس نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے پال کر، اپنی انگلی پکڑ کر جس کو چلنا سکھایا۔ چلنے سکھانے کے بعد اپنے قد کے برابر جب لے کے آئے، اس کی عمر جب 17 سال ہو گئی، اس کا بازو بن گیا۔ جب بازو بننے کے بعد اس کا سہارا نہ لیتے ہوئے، اس کا سہارا نہ لیا بلکہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیے۔ آخر کیا وجہ بنی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلوز کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ کنواں تھا جس میں ثاقب علی کو دفنا دیا گیا، اور ثاقب علی تقریباً 3 ماہ ان جنگلوں میں، ان ٹبوں میں، لپیٹ میں یہاں پڑا رہا، اور 3 منتھ کے بعد یہاں لاش کو برآمد کر کے پولیس نے اپنی حراست میں لیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ثاقب علی کا جنازہ ادا کر دیا گیا۔ یہ سب واقعہ کیسے پیش آیا، عبد الرحمن نے ثاقب علی کو کیوں قتل کیا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ثاقب علی 17 سال کی عمر کا لڑکا عبد الرحمن کا بیٹا تھا۔ گھر میں مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا قدم بندہ اٹھا لے جس سے ساری زندگی پچھتانا پڑے اور اپنے لختے جگر کو ہاتھوں سے کھو دینا پڑے۔ تو کیا وجہ بنی ہے؟ عبد الرحمن ایک نشے کا عادی تھا، جس کی وجہ سے ایک دن ایسا ہوا، اس نے اپنی بیوی پر تشدد کیا۔ بیوی نے اپنے بھائیوں کو بلا لیا۔ بھائیوں کو بلانے کے بعد بھائیوں نے آ کر عبد الرحمن پہ تشدد کیا، اور اس کو یہاں سے اٹھا کر اپنے گاؤں میں لے گئے، اپنے آبائی گاؤں میں لے گئے۔ وہاں عبد الرحمن کے ساتھ کیا کیا عبد الرحمن جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کیا واقعہ رونما ہوا۔ پھر مقامی لوگ یہاں سے گئے، عبد الرحمن کو وہاں سے لے کے آئے۔ وہاں سے لے کے آنے کے بعد عبد الرحمن نے کچھ دیر رہا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے، اپنی اولاد کو لینے کے لیے اپنے سسرال چلا گیا۔ وہاں سے دوستوں کے ساتھ گیا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں جا کے اپنے بیٹوں کو، 3 بیٹوں کو ساتھ واپس لے کے آتا ہے۔ آخر اچانک کیا ہوا کہ ثاقب علی لاپتہ ہو جاتا ہے۔ علاقے بھر میں افواہ اڑ جاتی ہے کہ ثاقب علی گم ہو گیا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ انہی دوران عبد الرحمن اپنے گھر سے بائک اٹھا کے لیہ کی طرف سفر کرتا ہے۔ لیہ کی طرف وہاں پہنچ کر کسی اپنے دوست کو بتاتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ دوستوں کو بتانے کے بعد وہاں سے یعنی کہ یہ واپس آتا ہے۔ واپس آنے کے بعد راستے میں عبد الرحمن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کے باعث اس کو کافی چوٹیں لگتی ہیں۔ جو ہاسپٹل ہے اس کو وہاں منتقل کر دیا گیا۔ پھر وہیں سے کسی نے اس کو بتایا کہ اس نے یہ واقعہ کیا ہے۔ واقعہ کرنے کے بعد پولیس نے اس کو، عبد الرحمن کو، اپنی حراست میں لیا۔ حراست میں لینے کے بعد پھر عبد الرحمن نے کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد جرم اعتراف تھا وہ قبول کیا۔ اس کے بعد آج تقریباً 3 منتھ کے بعد ثاقب علی کو یہاں سے دریافت کیا گیا۔ اس کی لاش کو یہاں سے نکال کر اس کے پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اس کو قبر میں تدفین کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی ثاقب علی 17 سالہ لڑکے کی سٹوری جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ دوستو، ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے آس پاس لوگوں کو ایسی چیزوں سے دور کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ان کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ یہ ساری وجہ ایک نشے کی تھی۔ عبد الرحمن نشے کا عادی تھا، اس نے نشے میں آ کر یہ قدم اٹھایا اور اپنی زندگی بھی ختم کر ڈالی، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کی زندگی بھی برباد کر دی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ گریٹ پاکستان شو کا وزٹ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔